یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ وضو بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کی 40 نسلوں کو بیٹھ کر کھلاتا ہے۔ دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرمانبردار ہو جائے، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے۔ وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا آغاز عام دنوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک نورانی، متبرک اور حکمت آغاز ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اشر الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں کو عزت والے مہینے قرار دیا۔ ان دنوں میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص کرم فرماتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ یعنی محرم کے پہلے 10 دن جس کے بارے میں اولیاء، صوفیاء کرام اور علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی ان دنوں کو عبادت، تسبیح، ذکر اور دعا کے ساتھ گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور صرف اس کی نہیں بلکہ اس کی نسلوں نسلوں تک رزق اور دولت کے خزانے جاری فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ روزانہ وضو بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ یکم محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ تسبیح صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی سنائی جاتی ہے۔ وہ محرم کے پہلے 10 دن یہ وہ دن ہیں جب عرش سے خاص فرشتے زمین کے لیے صادر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص محرم الحرام کے ان دنوں میں ذکر الہی کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے، اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس کی محتاج نہیں رہتی۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ ان دنوں کی برکت سے پایا۔ تو ناظرین، یہ صرف ایک عمل نہیں، ایک تسبیح نہیں، یہ ایک تحفہ ہے، خزانہ ہے جو صرف اپنے چاہنے والے کو عطا کرتا ہے۔ جو بندے ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے لیے اللہ کے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن جو اس وقت قیمتی بنا لیتے ہیں ان کے لیے بھی دنیا سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ تو محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تک اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے خیر مانگیں، وضو کا اہتمام کریں اور دل سے اللہ کا ذکر کریں تو یقین جانیں جو بندہ دروازے ہیں وہ کھل لیں گے، جو کام رکے ہیں وہ چلیں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، جو رزق کے فاقے ہیں، محتاجی، تنگ دستی سب ختم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض اسماء یعنی بعض اللہ کے نام ہیں جو ایسے ہیں جو بندہ اخلاص سے پکارے تو خزانے اس پر نازل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسماء دراصل اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رزق، عزت، دولت، ہر چیز میسر آتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بنتے دیکھا اور ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے دیکھا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینے میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے میں جنگ و خوریزی حرام سمجھتے تھے، اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے جو بڑی فضیلت والے 10 دن ہیں۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، خصوصاً یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ محرم الحرام صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ صبر، استقامت، قربانی، وفادار اور حق پر ڈٹے رہنے کا عظیم درس بھی دیتا ہے۔ اس مہینے میں تاریخی اسلام کا وہ عظیم واقعہ پیش آیا جسے دنیا واقعہ کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کی سرزمین پر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور ان کے جانثار ساتھیوں نے حق اور سچائی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن ظلم اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حضرت امام حسین کی قربانی رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق کی خاطر جان دی سکتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ زندگی مشکلات اور آزمائشیں آئیں تو صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اختیار کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی یوم عاشورہ کی بڑی اہمیت ملتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مختلف انبیاء کو اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور نصرت حاصل ہوئی۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، حضرت نوح کی کشتی طوفان سے سلامتی کے ساتھ کنارے لگی اور کئی دیگر انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ عاشورہ کا دن شکر، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا بھی سمجھا جاتا ہے۔
محرم الحرام کے آغاز پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو تازہ کرے، نمازوں کی پابندی اختیار کرے، قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ یہ مہینہ ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ ہر نیا سال دراصل ہماری زندگی کے ایک اور سال کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو وقت گزرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ محرم الحرام کا پیغام صرف غم یا خوشی تک محدود نہیں، بلکہ یہ اصلاح نفس، تقوی، عبادت، اخلاص اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صدقہ و خیرات، محتاجوں کی مدد، یتیموں کا خیال، بیماروں کی عیادت اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جیسے اعمال بھی بہت اہم ہیں۔ محرم الحرام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی فلاح میں ہے۔ جب ہم حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار، اخلاق اور عمل کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سچائی، انصاف، دیانتداری اور حق گوئی کے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ محرم الحرام کا اصل پیغام یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرے، ظلم سے نفرت کرے، عدل و انصاف کو فروغ دے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فضول رسومات اور غیر شرعی کاموں سے بچیں اور اپنی توجہ عبادت، دعا، توبہ اور اصلاح احوال پر مذکور رکھیں۔ محرم الحرام میں ہمیں اتحاد، بھائی چارے، محبت اور باہمی احترام کا درس دیتا ہے۔ اگر مسلمان اس مہینے کے حقیقی پیغام کو سمجھ لیں تو ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ نئے سال کے آغاز پر ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے دل کو کینہ، حسد اور نفرت سے پاک کریں، والدین کی خدمت کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں اور نیکی کے راستے پر چلنے کا عزم کریں۔ محرم الحرام ہمیں یہی ساتھ دلاتا ہے کہ زندگی ہر لمحہ قیمتی ہے اور انسان کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں صبر کی عظمت، قربانی کی حقیقت، وفاداری کی طاقت اور حق کی سربلندی کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی حقیقی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور اس پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا اور نہایت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ذکر و اذکار کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے، اپنے دل کو پاک کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنی روحانی کیفیت کو بہتر بنانے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ دراصل بندے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا مضبوط تعلق ہے جو دلوں کو سکون، روح کو تازگی اور زندگی کو مقصد عطا کرتا ہے۔ محرم الحرام کے دنوں میں جب ایک مسلمان سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر جیسے مبارک کلمات کا ورد کرتا ہے تو اس کا دل نور ایمان سے روشن ہونے لگتا ہے۔ ذکر الہی انسان کے دل سے غفلت دور کرتی ہے اور اسے اللہ کی یاد میں مشغول رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں کے باوجود اندرونی سکون محسوس کرتے ہیں۔ محرم الحرام میں ذکر و اذکار کا اہتمام کو نئے سال کے آغاز پر اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے۔ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا ہے تو اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ استغفار رزق میں برکت، دل کے سکون، پریشانیوں کے خاتمے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ محرم الحرام میں خصوصاً توبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ گزشتہ سال کی کوتاہیوں کی معافی مانگی جا سکے اور نئے سال کا آغاز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ کیا جائے۔ اس طرح درود پاک کا ورد بھی اس مہینے میں بہت اہم ہے۔ جب ایک مسلمان محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کے قریب فرما دیتا ہے۔ درود ابراہیمی اور مختصر درود شریف کا کثرت سے ورد دل میں عشق رسول کو بڑھاتا ہے اور زندگی میں برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ محرم الحرام میں ذکر انسان کے دل کو مضبوط، زبان کو پاک اور اعمال کو بہتر بناتا ہے۔ ذکر و اذکار صرف زبان سے چند الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ دل کی حاضری اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس کے ساتھ اس کی یاد میں مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، دنیا کی بے ثابتی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد بھی دلاتا ہے۔ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ذکر الہی، صبر، استقامت اور حق پر ثابت قدمی کا عملی نمونہ ہے۔ ان کے کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہر چیز سے بڑھ کر ہے اور بندے کو ہر حال میں اپنے رب کی یاد سے وابستہ رہنا چاہیے۔ محرم الحرام میں ذکر و اذکار بندے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ذکر انسان کے دل میں توکل پیدا کرتا ہے اور خود خوف اور پریشانی کو کم کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ محرم الحرام میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ذکر کی بہترین صورت ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی آیات سے، تلاوتوں سے دل کو زندگی ملتی ہے۔ روزانہ چند آیات ہی کیوں نہ ہو، محبت اور سمجھ کے ساتھ تلاوت کرنا روحانی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ صبح و شام کے مسنون اذکار کا اہتمام بھی اس مبارک
مہینے میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اذکار انسان کو شیطانی وسوسوں، آفات اور مختلف پریشانیوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ محرم الحرام میں بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرے اور رات کا اختتام بھی دعا اور ذکر سے کرے۔ جب انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت اور حفاظت میں لے لیتا ہے۔ ذکر و اذکار انسان کے اخلاق کو بہتر بناتے ہیں، زبان کو پاک رکھتے ہیں اور دل کو نرم کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، صبر، برداشت اور محبت کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ محرم الحرام میں صدقہ خیرات کے ساتھ ذکر و اذکار کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرا ہوا ہر لمحہ قیمتی ہے اور بندے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں دیگر مصنون دعاؤں کا ورد بھی دل کے سکون اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ محرم الحرام میں ہمیں ہر سبق دیتا ہے کہ زندگی کی اصل کامیابی دنیاوی مال اور دولت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قربت، اس کی رضا اور اس کے ذکر میں ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی پریشانیاں کم ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک نئی روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور نیک لوگ ہر زمانے میں ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ محرم الحرام میں ذکر و اذکار کا اہتمام دراصل پورے سال کے لیے ایک نیا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنی عادت بنا لے تو اس کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ محرم الحرام کے بابرکت دنوں میں توبہ، استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن اور مختلف مسنون اذکار کا احترام کرے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں ہر حال میں اپنی یاد میں مشغول رہنے اور اس پہ اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔